اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، پہلے 10 دن روزہ رکھتے تھے اور اس کے خاتمے پر عید کی طرح خوشی مناتے تھے۔ اسلام کے بھی ابتدائی دنوں میں عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے بعد اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن مستحب ہونے کا درجہ اب بھی باقی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لہذا 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جو ہے بہت بابرکت ہے۔ ایک حدیث میں ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، مسلم کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ ایک اور حدیث میں ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس معافی کا مطلب یہ کہ جو انسان سے انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، 2 دن روزہ رکھوں گا، کیونکہ انہوں نے 1 دن رکھا تو ہم 2 دن رکھیں گے، کیونکہ ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کی جاتی تھی۔ مگر آئندہ سال آپ محرم سے پہلے ہی وفات پا گئے، لیکن یہ حکم باقی رہا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، لہٰذا کچھ نے 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا اور کچھ نے 10ویں 11ویں کا، 2 دن ملا کے رکھا۔ اور جہاں تک یہ بات کہ 11ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا، یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس عظیم ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے، جو کہ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے قریب سب سے افضل روزے محرم ہیں، یا دوسرے الفاظ میں نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے ہے۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور سب سے افضل صلاۃ، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے۔ تو نفل میں سب سے افضل تہجد، اور نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کے روزے ہیں۔ یوں تو افضل الصیام سب سے افضل روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد کون سے؟ اللہ کے مہینے محرم میں۔ ہمیں چاہیے اس مہینے محرم میں کیا کریں؟ کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں، گناہوں سے بچے، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھے، ہے نا، ان کے اول 10 دن کے زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات۔